ایک آزمائش ہے بندوں کے سامنے، ایک آزمائش ہے۔ جب بھی زمین پر ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، حقداروں کا حق نہیں پہنچایا جاتا، رونے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، متکبر کرسی کے اعتبار سے ہو یا طاقت کے اعتبار سے ہو یا علم کے اعتبار سے جو لوگ غافل ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جگانے کے لیے، ان کو آگاہ کرنے کے لیے بیماریوں کا نزول کرنا، کبھی بارشوں کو کم کر دینا، کبھی بارشوں کو زیادہ کر دینا، کبھی بیماریوں جیسی بلاؤں کو بھیج کر بندوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہے، جیسے ایک سوئے ہوئے انسان کو اٹھانے اور جگانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ قرآن پاک کی آیت کو دیکھ رہا تھا، میرا دل یہ کہہ رہا تھا میں کسے سمجھاؤں، کسے بتاؤں میں؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ یہ کتاب 1400 سال پہلے اتاری ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھیے آج انسان انجان ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کوئی نہ کوئی اس کا تذکرہ کرے، لوگوں کو سمجھائیں بلا وجہ۔ لوگ بیماری کی لپیٹ میں آ کر جانے جا رہی ہیں، مالوں کا نقصان ہو رہا ہے، پوری دنیا پریشان ہے۔ اللہ کے کلام کو دیکھیے کیا کہہ رہا ہے اللہ کا کلام، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ ہماری مسجدوں میں ہمارا ذکر کیے جانے سے، ہمارا نام لینے سے، ہماری یاد کرنے سے جو لوگ روکیں گے، اس میں رکاوٹیں پیدا کریں گے، یا ان کو ویران کرنے یا توڑنے کی سازشیں کریں گے، اللہ فرماتا ہے ان کو چاہیے تھا کہ یہ ڈرے اللہ سے، جس نے اس زمین کو بنایا، جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے ساری انسانیت کو بنایا، وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میری مسجدیں میرا گھر ہیں۔ میں آپ کو پھر ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ فرض کر لیجئے کہ اگر ہاسپٹل بند کر دیے جائیں، بلا وجہ اگر ایک بیماری آ چکی ہے، بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نرس سب کو لگ جائے گی، اگر اس خوف سے ہاسپٹلوں کو بند کر دیا جائے گا تو بیمار کہاں جائیں گے؟ بیماری بڑھے گی یا ختم ہوگی؟ فرض کر لیجئے اگر کوئی مالدار یا طاقتور کسی غریب پر ظلم کر رہا ہے، اسٹیشن کورٹ اگر بند کر دیے جائیں تو کیا ظلم بڑھے گا یا گھٹے گا؟ اسی طریقے سے زمین پر جب ظلم ہوتا ہے، جب ناانصافی ہوتی ہے، غریبوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ جب مذاق اڑایا جاتا ہے یا ان کے مال میں دھوکہ کیا جاتا ہے، ان کے حق میں کوتاہی ہوتی ہے، تو ایک وہ طاقت ہے جس کا نام اللہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈائریکٹ آ کر نہیں ڈراؤں گا، میں حالات میں تبدیلی پیدا کروں گا، کبھی فصلوں کی تباہی کروں گا، کبھی پانی کے ذریعے سے ہلاکت و بربادی ہوگی، کبھی ہواؤں کے ذریعے، کبھی زمین میں زلزلہ ہوگا، تو کبھی بیماریوں کی شکل لے کر کوئی چیز آئے گی، یہ کہے گی کہ ان مظلوموں کے ساتھ میں ہوں، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، میں نے قرآن پاک کی آیت کو دیکھا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کھولیے، پڑھیے، اور اس میں ایک بات خاص کر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَن يَدْخُلُوا إِلَّا خَائِفِينَ، اگر اس میں داخل ہونا ہے تو خوف کے ساتھ۔ تو بسا اوقات ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو صدر یا سیکرٹری بن کر داخل نہ ہو، ذمہ دار بن کر داخل نہ ہو، اللہ کا بندہ بن کر داخل ہو۔ داخل ہونے والوں کے لیے بھی ایک اشارہ ہے، جو مسجدوں میں نماز کے لیے جاتے ہیں، اس میں صدر بھی ہوتے ہیں، سیکرٹری بھی ہوتے ہیں، امام بھی ہوتے ہیں، لیکن اپنے دل میں یہ سمجھو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں کو، اپنے حال کو سنانے آیا ہوں، اس کی بڑائی بیان کرنے آیا ہوں۔ مطلب یہ نہ سمجھیں کہ میں یہاں کا صدر ہوں، سیکرٹری ہوں، میں امام ہوں۔ یہ چیز ذرا غرور میں آ جاتی ہے، تکبر میں آ جاتی ہے، اللہ کو یہ بھی ناپسند ہے۔ جتنا بھی علم ہو تمہیں، جب بھی اللہ کے گھر میں داخل ہوں تو عاجزگی سے، انکساری کے ساتھ، خوف کے ساتھ داخل ہونے کی کوشش کریں۔ دونوں طرف ایک اشارہ ہے، ایک روکنے والوں کے لیے، ایک داخل ہو رہے ہیں لیکن متکبرین ہیں، پہلوانوں کی طرح اگر مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک آیت کا میں یہ ترجمہ دیکھ رہا تھا، میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ میں کس کو سناؤں۔ اے لوگوں، اے میرے بھائیوں، پوری دنیا کے لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جس مالک کو منانا ہے ہم اس سے دور ہو چکے ہیں، ان کے گھروں سے روک دیے گئے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسی ناانصافی نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ بیماری کو بنانے والا بھی وہی ہے، رات دن کو بنانے والا بھی وہی ہے۔ کسی کو بادشاہ بنا دیتا ہے تو کسی کو فقیر بنا دیتا ہے۔ وہ مالک حقیقی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندو میرے سامنے آؤ، گڑ گڑاؤ، مجھ سے دعائیں کرو، اور میرے وہ بندے جو کمزور ہیں، لاچار ہیں، غریب طبقے کے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام دینا چاہتا ہے۔